قازقستان کے صدر پاکستان کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ پاکستان آخر کیوں افغان طالبان پر ایک بار پھر سے مہربان ہونے جا رہا ہے؟ چین اور روس خاموشی کے ساتھ خوش نظر کیوں آ رہے ہیں؟ یہ پوری خبر کیا ہے آج کے اس ویلاگ میں ایڈریس کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 3 فروری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ قازقستان کے صدر پاکستان کی سرزمین میں اس لیے اتریں گے کیونکہ وہ ایک ایسے منصوبے کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں جس کے اوپر 2021 میں ہی کام شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ تھا UAP یعنی کہ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے پروجیکٹ۔ اب قازقستان اس کے اندر شامل کیوں ہونا چاہتا ہے، اپنی دلچسپی کیوں دکھا رہا ہے اور مالی معاونت کرنے کے لیے بھی تیار ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا، قازقستان کا جغرافیہ آپ کو سمجھانا بڑا ضروری ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ قازقستان سینٹرل ایشیا کا اس وقت سب سے بڑا ملک ہے جس کے پاس تیل، گیس، گندم اور معدنیات سے یہ بھرپور جو وسائل ہیں وہ اس ملک کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے قازقستان کے ساتھ کہ اس کے پاس سمندر نہیں ہے۔ اس کا جو دیگر جو سامان ہے یا پہلے جو تجارت کے لیے یہ رستے اپنایا کرتا تھا زیادہ تر وہ روس کے ذریعے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رشیا یوکرین جنگ کے بعد وہ جو آبی گزرگاہیں ہیں وہ اب غیر محفوظ ہو چکی ہیں اور مغربی دنیا اور امریکی پابندیوں کی وجہ سے یہ راستے جو ہیں وہ مہنگے پڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ دوسرا جو آپشن تھا وہ ایران کا رہا ہے۔ ایران کے اوپر آلریڈی امریکہ کی طرف سے بھرپور اور بڑے پیمانے کے اوپر پابندیاں ہیں اور وہ بھی رستے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اسی لیے قازقستان کو یہ دونوں جو رستے ہیں اب اس طرح سے سوٹ نہیں کر رہے جو ماضی میں کسی حد تک سوٹ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا قازقستان کے پاس اب بہتر اور مناسب جو آپشن ہے وہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور مل نہیں رہا۔ پاکستان کی کراچی پورٹ کی بات کریں یا پھر گوادر پورٹ کی بات کریں جو کہ مستقبل میں ایک بڑا بزنس ہب بھی بننے جا رہی ہے، تو اس لیے قازقستان ایک ایسی مشکل میں پھنس چکا ہے کہ وہ اپنی جو سامان ہے وہ کیسے مڈل ایسٹ اور یورپ تک پہنچائے۔ اس کا ایک بڑا جو تجارتی حجم ہے وہ تمام جو چیزیں ہیں جو دیگر مارکیٹ تک جاتی ہیں وہ سمندر ہی کے راستے جاتی ہیں۔ اسی لیے قازقستان اب یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی UAP یعنی کہ ازبکستان افغانستان اور پاکستان کا جو ریلوے پروجیکٹ ہے اس کے اندر شامل کر لیا جائے۔ اب UAP جو پروجیکٹ ہے اس کی بھی کچھ جو تفصیل ہے جو پوائنٹس صحیح میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بیسیکلی یہ جو ٹرین ہے یہ ریلوے پروجیکٹ ہے، یہ ازبکستان سے نکل کر افغانستان اور پھر پاکستان کے سمندر تک کی ایکسیس حاصل کرے گی، اور یہ منصوبہ 2021 میں تینوں ممالک نے اس کو سائن کیا تھا۔ کئی میٹنگز اس کے اوپر ہوئی ہیں اور اب فیزیبلٹی جو اسٹڈی ہے یہ مکمل کر لی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا کو سیدھا پاکستان کے سمندر کے ساتھ جوڑنا ہے جہاں سے سامان گوادر اور کراچی کے ذریعے پوری دنیا تک جا سکے۔ اگر آپ دوستوں یہ دیکھیے کہ آج اگر جو سینٹرل ایشیا کی جو پروڈکٹس ہیں اگر انہوں نے اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ مڈل ایسٹ یا یورپ تک پہنچانی ہے تو تقریباً جو موجود رستے ہیں وہاں سے انہیں 30 سے 35 دن لگ جاتے ہیں، اور اگر UAP جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر جو سینٹرل ایشیا جو کنٹریز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں اور قازقستان جیسے اپنے دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے اور UAP اگر مکمل فعال ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً 3 سے 5 دن لگیں گے، تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک فرق آ جاتا ہے، اور اس میں جو تقریباً 20 ملین ٹن سامان جو ہے وہ گزر بھی سکتا ہے اور پاکستان کو اربوں ڈالر کی جو ٹرانزٹ فیس ہے وہ ملے گی۔ پاکستان اگر نہ بھی تجارت کرے تو فقط اپنی کراچی اور گوادر پورٹ یہ یہاں تک رسائی ہی دے دے تو اس کے مد میں ایک اچھی خاصی جو فیس ہے جو رینٹ ہے وہ پاکستان وصول کر سکتا ہے، جو بلوچستان کا جو موجودہ بجٹ ہے اس سے کہیں گنا پاکستان کو فقط اس تجارتی روٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ ابھی کی بات ہے، مستقبل کے اندر یہ مزید بھی بڑھ سکتا ہے جیسے جیسے دیگر ممالک جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے، اور اس سے ظاہر افغانستان کو بھی ایک بڑی تعداد کے اندر پیسہ ملے گا، ازبکستان اور قازقستان کو ایک جو سستا رستہ ہے، متبادل رستہ ہے اور مناسب رستہ اور محفوظ رستہ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو دیگر مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے بھی دستیاب ہو جائے گا۔ اب اصل پوائنٹ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ قازقستان یہ چاہتا ہے کہ یہ ریلوے صرف ازبکستان تک محدود نہ ہو بلکہ قازقستان سے نکل کر ازبکستان سے ہوتی ہوئی افغانستان اور پاکستان تک جائے، یعنی وہ بھی اپنا تیل، اپنی گندم، اپنے معدنیات اسی ریلوے کے ذریعے سمندر تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے وہ اس پروجیکٹ میں پیسہ بھی لگانے کے لیے اور قازقستان جو ہے وہ تیار نظر آتا ہے۔ اسی لیے قازقستان کے جو صدر ہیں یہ پاکستان کا دورہ بھی کر رہے ہیں تاکہ باضابطہ طور کی جو شمولیت ہے وہ طے ہو جائے۔ اب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ QTTA جو پروجیکٹ تھا، ایک آلریڈی پروجیکٹ تھا، اس کے اندر پروجیکٹ یہ تھا کہ یہ پاکستان چائنا اور چائنا کے ذریعے اگر دیگر جو سینٹرل ممالک ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا تھا۔ اس کے اندر افغانستان کو بائی پاس کیا گیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چین کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بار بار مسلسل کنسرن کا اظہار کیا گیا، اور اس کے اندر افغانستان کو کہا گیا کہ آپ کی سرزمین کے اندر جو دہشت گرد یہاں پر موجود ہیں آپ ان کی انسداد کے لیے بھیک کرنے کے لیے اقدامات کریں، نہیں
کیے گئے، لیکن اب یہ معاملہ ہوا اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ چین نے افغانستان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ سی پیک 2.0 کی ایکسٹینشن میں اس کے اندر بھی شامل ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو محفوظ بنائیں، لیکن نہیں کیا گیا۔ تو QTTA جو ہے وہ کوارڈینیٹر جو ٹرانزٹ ایک روٹ ہے پورا جو سڑک کے ذریعے جاتا ہے، یہاں پر کنٹینر سے ٹرک کی صورت میں سامان جاتا ہے، یہ افغانستان کو بائی پاس کر کے سینٹرل مارکیٹ تک، جو سینٹرل ایشیا کی جو مارکیٹ ہے اس تک کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو رستہ ہے یہ اس حد تک فعال نہیں ہو سکتا، بند تو گیا ہے لیکن فعال اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشکل رستے ہیں، اور جو سڑک کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے مہنگی بھی ہوتی ہے، اور جب سردی کے موسم آتے ہیں یہاں پر جو برف ہے وہ شدید قسم کی پڑتی ہے اور جو سڑکیں ہیں وہ بندش بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر جو لاگت ہے وہ زیادہ بھی آتی ہے، اس لیے یہ رستہ جو ہے بہت لمبا بھی پڑتا ہے، مہنگا بھی پڑتا ہے اور پہاڑی علاقوں سے ہو کر گزرتا ہے، تو اس لیے QTTA اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہو سکا جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اور اس کے مقابلے میں جو ازبکستان، افغانستان اور پاکستان ریلوے پروجیکٹ ہے، یہ جو رستہ ہے یہ سیدھا ہے، کم فاصلہ بھی ہے اور سستا بھی پڑتا ہے، اسی لیے بزنس کے لحاظ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ UAP جو ہے وہ زیادہ پریکٹیکل بھی ہے، اور QTTA کاغذوں میں تو ہے لیکن تجارت کے لیے مہنگا بھی پڑتا ہے، اسی لیے جو اس کے اوپر کام ہے QTTA کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہو سکا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو دوستو پاکستان کے سمندر میں یقیناً بہت بڑی طاقت بھی ہے، کراچی پورٹ پہلے سے مصروف ہے، گوادر پورٹ مستقبل کا بڑا مرکز ہے، اگر سینٹرل ایشیا یہاں پر آ گیا تو پاکستان پورے خطے کا ایک تجارتی گیٹ وے بھی بن سکتا ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل پاکستان کے لیے بات ہو جائے گی۔ اور اب اس سوال کے اوپر آ جائیے کہ چین اور روس کو اس کے اندر کیا فائدہ ہوگا، یہ بھی دیکھیے معلومات میں نے آپ کے لیے نکالی ہیں، اس کے اندر یہ دیکھیے کہ چین کے لیے UAP کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک کی توسیع ہو جائے گی، گوادر سے سینٹرل ایشیا اور وہاں سے یورپ تک کا راستہ، اور روس کے لیے یہ ہے کہ پابندیوں سے نکلنے کا نیا تجارتی راستہ اس کو مل جائے گا، اور روس اپنا سامان بھی اسی کوریڈور سے آگے بھیج سکتا ہے، اور ایک محفوظ اور ایک متبادل راستہ بھی روس کو مل سکتا ہے، اور اس کے لیے روس کا ایک آلریڈی INSTC جو ایک کوریڈور ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کے لیے بھی روس نے پاکستان سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستان جو ہے کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ تک ایکسیس دے، اور روس کو بھی یہ جو پروجیکٹ ہے اگر UAP اس کے اندر قازقستان بھی آ جاتا ہے، دیگر ممالک بھی آ جاتے ہیں، تو چین اور رشیا کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے۔ اب اس کے اندر جو سب سے اہم اور بنیادی جو سوال ہے جو ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا جو راستہ ہے، جو مین اس کا جو بنیادی درمیانی راستہ ہے وہ افغانستان سے ہو کر گزرتا ہے، اور افغانستان کے اندر پاکستان کے کنسرن ہے، کالعدم TTP مسلح جتھے ہیں، آج جو امریکی جریدے کی رپورٹ بھی آئی تازہ ترین، اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ تقریباً 20 سے زیادہ ایسے مسلح جتھے تنظیمیں ہیں جو افغانستان کے سرزمین کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے ہوتے ہوئے کیا یہ جو منصوبہ ہے یہ پورا ہو سکے گا، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو افغانستان کے اوپر دوبارہ سے اعتماد کرنا چاہیے اسی پروجیکٹ کے حوالے سے، یا پاکستان کو متبادل کے طور کے اوپر جانا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور آپ نے کمنٹ میں اظہار خیال کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب